اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ معزز آدمی وہ ہے، سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہو، جو سب سے بڑا تقوی والا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب متقی کون ہے، تقوی والا کون ہے؟ جس کا اللہ سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا وہ اتنا بڑا متقی ہوگا، جس کا اللہ سے جتنا زیادہ قریب قرب ہوگا وہ اتنا بڑا تقوی والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ایک شخصیت ایسی بھی گزری ہے جس کو سب سے زیادہ متقی فرمایا، جس کو خود اللہ نے سب سے بڑا تقوی والا فرمایا، جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تقوی والا ہے اور سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیات مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر بے بہا خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ پہ بے بہا خرچ کیا کرتے تھے، بے انتہا خرچ کیا کرتے تھے۔ جو غلام دیکھتے تھے ایسا ہے کہ اس کے اوپر کافر اس کے مالک ہیں، اس کے اوپر ظلم و تشدد کرتے ہیں، مسلمان غلام کے اوپر وہ ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں تو اپنے پیسوں سے اسے خرید کر اسے آزاد کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہا کرتے تھے، ابو بکر تو یہ کیوں کرتا ہے، اتنا خرچہ کرتا ہے اگر تو پھر کوئی مضبوط غلام خرید دیا کر، کوئی طاقتور غلام خرید دیا کر، کوئی اچھا غلام خرید دیا کر تاکہ تیرے اوپر کوئی مشکل حالات آئیں تو وہ تیرے کام تو آ سکے۔ اور بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھو آپ کا یار ہے صدیق اکبر ہے، ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے کہا اگر آپ کے یار ہیں، آپ کے دوست ہیں، یہ غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں، یہ شاید اپنا نام نمود چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا آدمی کہیں، یہ لوگوں پر اپنا احسان جتلانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پسند فرمایا ہے، ان کے مال کو بھی پسند فرمایا ہے، ان کے اعمال کو بھی پسند فرمایا ہے، ان کے کام کو بھی پسند فرمایا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کے حق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا بیان دیتے؟ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جا میرے محبوب کے پاس ہے، آج میرے محبوب کے یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہوا ہے تو اس کا جواب بھی میں اللہ رب العالمین خود دینا چاہتا ہوں۔ سورۃ اللیل کی آیتیں ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا کہ وہ سب سے بڑا متقی ہے، وہ کسی کے اوپر احسان نہیں جتنا چاہتا، وہ دنیا کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، وہ تو اللہ کے لیے خیرات کرنا چاہتا ہے، وہ تو اللہ کے لیے صدقہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، جن کی گواہی، جن کے رضا اللہ کے لیے خود اللہ نے قرآن بنا کر بھیج دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کی جب تک تم گواہی نہ دو گے، قیامت تک آنے والے قاری صاحب، قیامت تک آنے والے کوئی مفسر قرآن، قیامت تک آنے والے کوئی محدث، قیامت تک آنے والے کوئی امام صاحب جب تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان بیان نہیں کریں گے، جب تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی بیان نہیں کریں گے، جب تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ نہیں گواہی دیں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اس وقت تک ان کا قرآن مکمل نہیں ہوگا۔
ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر اس کائنات کے اوپر کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر اللہ کے ساتھ کسی کا تعلق ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ نے کسی کو پسند کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تیرا اور میرا عمل ہے کہ ہم صدقہ دیتے ہیں تو اپنے سوچیں کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں یا دکھلاوے کے لیے دیتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو 1000 روپیہ دیا، 1000 روپے کا راشن دیا تو اس کے لیے فوٹو سیشن کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اس کو فیس بک کے اوپر ڈالتے ہیں، اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے ہیں، اور اپنے دل کے اندر ٹٹولا کرو، اپنے دل سے پوچھا کرو، اندر سے پوچھا کرو کیا یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر تیرا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اللہ کو پسند ہے۔ اگر تیرا یہ دینا 1000 کیا 1,00,000 کیا 1 کروڑ روپیہ بھی تو لگا دے جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، جس میں دکھلاوا ہو، تو اللہ وہ تیرے منہ کے اوپر مار دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فیضا فرمایا میدان محشر کے اندر ایک سخی کو لایا جائے گا، ایک سخی آئے گا اللہ کی دربار میں، اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آیا؟ اللہ تیرے راہ کے اندر مال خرچ کے آیا کر کے آیا ہوں، اللہ تیرے نام کے اوپر مال لٹا کے آیا ہوں، اللہ تیرے نام کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں دے کے آیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے میری رضا کے لیے مال خرچ نہیں کیا تھا، اس نے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، اس نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا، اس نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ اسے کہیں کہ وادی واہ یہ ملک صاحب تو بڑے سخی آدمی ہیں، یہ چودھری صاحب تو بڑے سخی آدمی ہیں، یہ خان صاحب تو بڑے سخی آدمی ہیں، یہ رانا صاحب تو بڑے سخی آدمی ہیں۔ فرمایا تو نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا، تو نے اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے کیا تھا، وہ دنیا کے اندر تیری واہ واہ ہو چکی ہے، تیرا جو مقصد تھا وہ تجھے حاصل ہو چکا، میرے پاس تیرے اس مال کا کوئی اجر نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ فرمائیں گے اس کو اٹھا کر الٹا جہنم کے اندر ڈال دو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیں گے، اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے عذاب بنے گا، یہ ہمارے لیے وبال بنے گا۔ اسی لیے آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو کہ اللہ کو راضی کس طرح کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیسے مال لٹایا جاتا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، اللہ سے تقوی کس طرح کیا جاتا ہے، اللہ کا خوف کس طرح کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے اپنے تن من دھن کس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کے دربار کے اندر آؤ، یہاں سے سبق سیکھو، یہاں سے تمہیں ملے گا۔ فرمایا ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع ایک قبیلہ ہے یہ یہودیوں کا، ان کی طرف بھیجا دعوت اسلام دینے کے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ رب العالمین کے احکامات بیان کیے، اور وہاں ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے دے، قرض حسنا دے دے۔ وہاں ان کا ایک عالم بیٹھا تھا یہودیوں کا، اس نے کہا وادی واہ، اس کا مطلب اللہ فقیر ہو گیا ہے، معاذ اللہ اللہ محتاج ہو گئے، اب اللہ کو ہم قرضہ دیں گے، تمہارا وہ خدا جو فقیر اور محتاج ہو پھر تو اس سے ہم زیادہ مالدار ہیں۔ وہاں ابو بکر صدیق، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق تو وہ دیوانہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی محبت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی ذات عالی کے بارے میں بھی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اس یہودی عالم کو زور سے تھپڑ نصیب کیا، فرمایا تجھے شرم نہیں آتی تو اللہ کے رب العالمین کے بارے میں یہ کہتا ہے اگر تمہارا اور ہمارا معاہدہ نہ ہوتا تو آج میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو شان بھی عجیب ہے۔ اللہ اکبر، یہ یہودی اٹھے، شور کرتے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس کے اندر، آ کے کہا یا رسول اللہ، آپ کے یار ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے،
ہمارے یہ بزرگ ہیں، ہمارے یہ عالم ہیں، ان کی انسلٹ کی ہے، ان کی بے عزتی کی ہے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے ابو بکر صدیق کی طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بتایا۔ یا رسول اللہ، انہوں نے اس طرح اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے بارے میں کہا۔ اب یہودی یہ تو شروع سے ہی دھوکے باز ہیں، شروع سے ہی جھوٹے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اللہ اکبر۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی کہ کوئی گواہ پیش کرے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً کہا، جبریل جی رب جلیل، فرمایا جا آج میرے محبوب کی دربار کے اندر آج کیس لگا ہے، میرے محبوب کے سب سے بڑے یار، سب سے بڑے صحابی، انبیاء علیہ السلام کے بعد جس کا مقام ہے، آج اگر میرے صدیق کے اوپر انگلی اٹھ گئی، آج اگر میرے صدیق کی بات جھوٹی ہو گئی تو قیامت تک کوئی بندہ نہ قرآن پر اعتماد کرے گا نہ حدیث پر اعتماد کرے گا۔ جی رب جلیل، فرمایا جا آج قرآن لے کے جا، آج جا کر میرے صدیق کی تصدیق کر کے آ، جو صدیق کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ قرآن آیا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سنا ہے، اللہ نے سنا ہے، سمع اللہ، اللہ نے سنا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا یہودیوں نے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ کی قسم، ابو بکر صدیق تو وہ ہستی ہے، ابو بکر صدیق تو وہ شخصیت ہے کہ جہاں ان کے اوپر کسی نے اعتراض کیا، کسی نے ان کے مقام کے اوپر انگلی اٹھائی، کسی نے ان کی شان کے اوپر انگلی اٹھائی، اللہ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین قرآن لے کے آ گئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے زیادہ یار ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جو وفادار ہیں، اللہ رب العالمین نے بھی ان کی تصدیق کی ہے، اللہ رب العالمین نے بھی ان کی شان بیان کی ہے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کہا سب سے بڑے متقی ہیں۔ اللہ اکبر، تجھے اور مجھے حکم ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت چاہتے ہو، اللہ کے ہاں مقام چاہتے ہو، اللہ کے ہاں مرتبہ چاہتے ہو، اللہ کے ہاں معزز بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، تم اللہ کے ہاں محترم ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ نے کہا میرا ابو بکر صدیق سب سے زیادہ متقی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کیوں سب سے زیادہ متقی ہے؟ کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے بہت زیادہ مال خرچ کیا۔ کیا خرچ کیا؟ بلند آواز سے کیا خرچ کیا؟ کس کے نام پر خرچ کیا؟ جس کو اللہ نے زبان دیا وہ پڑھے گا۔ صدیق نے کس کے نام پر خرچ کیا؟ اللہ کے نام کے اوپر۔ اللہ اکبر، الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور خرچ بھی کتنا کیا؟ ابو بکر صدیق تو درہم و دنانیر کا مالک تھا، ابو بکر صدیق تو آج کے دور کے اربوں اور کروڑوں کا مالک تھا۔ لیکن ایک وقت آیا، مولانا عبد المالک صاحب بیٹھے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع، غزوہ تبوک کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، چندے کا اعلان فرمایا۔ اللہ اکبر، میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ چاہتے تو پہاڑوں کو سونا بنا کر میرے محبوب کے قدموں میں ڈال دیتے، اللہ چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے، اللہ زمین سے خزانے باہر نکال دیتے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت عجیب ہے، قدرت اور بات ہے، اللہ چاہتے تو کر سکتے، اللہ کا قانون اور بات ہے، لیکن جو امت کو سمجھایا وہ اور چیز ہے کہ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کے لیے مانگا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جی مسجدوں والے مانگتے ہیں، یہ جی مدرسوں والے مانگتے ہیں، اللہ کی قسم مانگنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دینا صحابہ کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لمبا واقعہ ہے،
میں مختصر اصلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گھر پہنچے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گھر پہنچے۔ اللہ اکبر، پوری توجہ سے میری بات سننا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، حتیٰ کہ دیوار کے اندر رسوئی تھی وہ بھی ڈھونڈ کر سامان کے اندر ڈال کر لے آئے۔ سارا کا سارا مال اکٹھا کیا، گٹھڑی بنی، اٹھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ اپنا قیمتی لباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ ادھر سے خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، سارا گھر کا سامان اکٹھا کیا، آدھا گھر رکھ دیا، آدھا لے کے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا سامان تھوڑا، لیکن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا سامان بھی زیادہ تھا۔ آج حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل کے اندر خوش ہیں کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے جاؤں گا، آج میں آگے نکل جاؤں گا، آج میرا پہلا نمبر آ جائے گا۔ اللہ اکبر، آج تیری میری دوڑ، آج تیری میری جو فخر کی باتیں ہیں، وہ ایک کہتا ہے میری گاڑی اس سے اچھی ہو، میرا بنگلہ اس سے اچھا ہو، میرا رہن سہن اس سے اچھا ہو، میرے بھائی سے میری گاڑی اچھی ہو، میرے ہمسائے سے میرا بنگلہ اچھا ہو۔ اللہ کی قسم، صحابہ کا یہ شوق نہیں تھا، صحابہ کا شوق یہ تھا اللہ کے نام کے اوپر میں زیادہ دے دوں، دوسرا کہتا تھا میں زیادہ دے دوں، پہلا نمبر اسی لیے لیتا کہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کروں گا، یہ میرا نمبر ہے، یہ میرا فخر ہے، یہ میرا شوق ہے، یہ میرا ذوق ہے۔ آج ہم اپنے ذوق کو تبدیل کریں۔ اللہ اکبر، گھر کے اندر ہمارے ہر چیز آ گئی، گھر کے اندر اچھا فرنیچر آ گیا، اچھے کپڑے آ گئے، اچھا رہن سہن آ گیا، اچھی گاڑی آ گئی، اچھا اے سی آ گیا، اچھی فریج آ گئی، ہر چیز گھر کے اندر آ گئی۔ اگر نہیں آنے دیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو گھر میں نہیں آنے دیا۔ ناراض نہ ہونا میرے بھائی، آج اپنا شوق تبدیل کرو، آج اپنا ذوق تبدیل کرو۔ اللہ کی قسم، یہ مال یہاں پڑا رہ جائے گا، نہیں معلوم آج کی رات تیری گھر کے اندر گزرے گی یا قبر کے اندر گزرے گی۔ مال اکٹھا پڑا رہ جائے گا، لیکن یہ ساری چیزیں ساتھ کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا، قبر میں اکیلا جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے، عمر بن الخطاب بھی آ گئے۔ وہاں میرے آقا کبھی تصور میں بھی نہیں تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضور کیا فرمائیں گے، لیکن آج حضور نے سوال لیا اور کر دیا۔ یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو، فرمایا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ سارے گھر کا سامان، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ فرمایا بڑی بات ہے۔ صدیق کیا لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ جو کچھ تھا اکٹھا کیا، اٹھا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت عمر بن الخطاب بڑے حیران کہ یہ کیا؟ آج تو حضور نے سوال بھی عجیب کر دیا۔ فوراً حضرت جبریل امین آئے، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہر چیز قربان کر کے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کو اللہ سلام کہتے ہیں، سلام کہنے کے بعد اللہ پوچھتے ہیں ابو بکر سے پوچھو اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو، زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگے میں اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ بار بار یہ کہنے لگے۔ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتے ہیں ابو بکر